پر حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اعظم گڑھ، یہ ہندوستان کے اندر بڑا مشہور ضلع ہے اعظم گڑھ، اور اعظم گڑھ کے متعلق آپ لوگ جو ہے وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ مخدوم صاحب چونکہ سیر و سیاحت کرتے تھے تو مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے اعظم گڑھ کے ایک قصبے کے اندر، تو وہاں پر کچھ علماء ظواہر سے، ظاہر علم رکھنے والے علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو گفتگو ہوئی آپ کی، تو آپ نے خلفائے راشدین کی سیرت پر، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی سیرت پر آپ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ آپ نے جب خطاب فرمایا تو علماء اور عوام یکساں متاثر ہوئے، بہت متاثر ہوئے، اور لوگ خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کی شان میں سید نے کیسا خطاب کیا، بہت خوشی ہوئی لوگوں کو۔ تو مخدوم صاحب نے جب ان کی خوشی دیکھی تو خوشی دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پر صرف میری تقریر نہیں ہے بلکہ میں اس پر ایک رسالہ اور کتاب بھی لکھ چکا ہوں، خلفائے راشدین کی سیرت پر میری کتاب بھی ہے۔ تو لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ جب خطاب اتنا اچھا ہے تو کتاب کتنی اچھی ہوگی، یہ خطاب اچھا ہے تو کتاب بھی اچھی ہوگی۔ اب لوگوں نے شوق ظاہر کیا کہ حضرت وہ کتاب بتائیں، وہ کتاب بتائیں، تو آپ نے وہ کتاب منگوائی خادم کے ذریعے سے، اور کتاب جیسے ہی آئی تو کتاب میں صدیق اکبر کے فضائل تھے، فاروق اعظم کے فضائل تھے، عثمان غنی کے فضائل تھے، مولائے کائنات کے فضائل تھے، لیکن تینوں خلفاء کی فضیلتیں اور فضائل اپنے اعتبار سے تھے، مولا علی کے فضائل کچھ زیادہ تھے۔ تو اب جب یہ فضیلت علی یہ مرتضیٰ پر، حالانکہ تھے علی کی فضیلت چوتھے نمبر پر، اس لیے کہ کوئی سنی مولائے کائنات کو پہلے نمبر پہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اس کا پاگل پنی ہوگا نا کہ کوئی سنی ہو اور اپنی مرضی سے وہ صدیق اکبر پر فضیلت دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن تھے علی یہ مرتضیٰ کا باپ چوتھے نمبر پر، مگر فضائل اس میں زیادہ تھے اور آگ اس زیادہ تھے۔ تو ایسے میں ایک دل کا کوڑی جس کے دل کے اندر بغض علی اور آل علی موجود تھا، اس نے کہا یہ دیکھو صاحب، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو رافضی ہے، اس نے فضائل علی زیادہ لکھے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے، سیدوں کو علی کی محبت میں رافضیت کا طعنہ سننے کی عادت ہے۔ ایک تسلسل ہے یہ، ایک تسلسل ہے یہ کہ ایسا ہوا ہے، تاریخ ہے۔ ہمیشہ اہل ظاہر نے سادات کو محبت علی کی بنیاد پہ کبھی رافضی کہا، کبھی شیعہ کہا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سادات اپنے جد کریم علی سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟ جب علی ابو بکر صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے رہے، جب علی خود پیچھے کھڑے رہے تو کس سید کی حیثیت ہے کہ معاذ اللہ وہ علی مرتضیٰ، جب علی خود پیچھے کھڑے ہیں تو کس کی حیثیت ہے کہ وہ ان کو آگے کر دے؟ کس کی حیثیت ہے؟ سادات تو پابند ہے اپنے جد کے، جد امجد کے پابند ہے، لیکن بات ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا انسان جس چیز کا علم نہیں رکھتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، جس چیز کا علم نہیں رکھتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ جن کا عقیدہ تفضیل ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم ان پر کوئی بات نہیں کرتے، لیکن ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور یہ عقیدہ ہم آج کل سے نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ عقیدہ آج کل سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری تقریر، ہماری تحریر ہر جگہ بفضلہ تعالی، بلکہ ہمارے جمعہ کا خطبہ بھی رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا نام لیا جاتا ہے، یہ بات ہے۔ تو بہرحال ایک شخص تھا، وہ اعظم گڑھ کی سرزمین پہ قصبہ ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، اس نے تو علی کے فضائل زیادہ لکھے۔ اب اس نے مخدوم صاحب کو کہا، الزام لگا دیا مخدوم صاحب، حالانکہ مخدوم صاحب کا اور شیعت کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے شیعہ جو ہیں
जिन्हें हम उर्फ में शिया कहते हैं, राफजी, ये हुजूर गौसे पाक को सैयद नहीं मानते। ठीक, ये सैयद नहीं मानते, उनकी तौहीन करते हैं गौस पाक की। अब जो शख्स वली हो, गौस पाक से विलायत हासिल करे, तो वो गौस पाक के दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकता है? वो गौस पाक के दुश्मन से हाथ कैसे मिला सकता है? लेकिन बहरहाल के एक अपना सबका नजरिया होता है, हालात होते हैं और आदमी के सोचने का अंदाज होता है। आमतौर पे होता यह है कि जिस मशकीज़े के अंदर जो भरा होगा वही उसके बाहर आएगा, जो जिसके बर्तन में होगा वही छलकेगा। जैसे मिसाल के तौर पे शिमर के बर्तन में जो था वो छलका, यजीद के बर्तन में जो था वो छलका, इसी तरीके से इब्ने जियाद के बर्तन में जो था वो छलका, और हुसैन के बर्तन में जो था वो छलका। छलकना और झलकना तो यही है, ये बात है। लेकिन याद रखना, शिमर झूठ बोलकर मरा, आज तक उसकी कब्र का निशान नहीं है। अगरचे उस वक्त शिमर की आवाज में आवाज मिलाने वाले 22,000 लोग थे, लेकिन सैयद करबला में अकेला खड़ा था 72 को लेकर। उस वक्त लोग सोच रहे थे कि हुसैन की सच्चाई कौन सुनेगा, हुसैन की सच्चाई कौन सुनेगा। लेकिन हालात ने बता दिए कि शिमर और यजीद के सिर्फ 3 दिन थे और हुसैन का, दुनिया हुसैन की है, जमाना हुसैन। झूठ बोलकर शिमर कब तक हुकूमत कर सकता था? झूठ बोलकर यजीद कब तक छावनी छा सकता था? ये हुसैन की सच्चाई थी कि हुसैन को झूठ बोलकर बेघर कर दिया गया, लेकिन हुसैन की हक्कानियत और सदाकत ने हुसैन को आज घर घर कर दिया है। आज यजीद बेकबर और बेघर है, हुसैन आज घर घर है। सच्चाई सच्चाई है, सदाकत सदाकत है, झूठ झूठ है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हजरत मखदूम साहब पर झूठा इल्जाम लगा, मखदूम साहब पर झूठा इल्जाम लगा, ये शिया राफजी है। और वो मखदूम साहब थे, सैयद का ज़र्फ बड़ा आला होता है, सैयदों को ज़र्फ से पहचानना चाहिए। जब शजरे ना बोले तो सैयदों का ज़र्फ देखा जाए। अब मैंने बताया पिछली नशिस्तों के अंदर के शिमर आया तो मदीने मुनव्वरा वालों ने दरवाजे बंद किए, दरवाजा किसका खुला है? हाँ, तो बहरहाल हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह तो सुन्नी सहीउल अक़ीदत, यार वो अलामत सुन्नियत है, अब उनको मैं क्या सुन्नी साबित करूं? सुन्नी सहीउल अक़ीदत तो थे ही वो। तो मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जब देखा कि एक आदमी, अच्छा बात, एक आदमी एतराज कर रहा था, तो जिन्होंने तकरीर में खूब तारीफ की थी ना कि बहुत अच्छी तकरीर, बहुत अच्छी किताब, देखकर जब एक ने जो वो बात की, अब वो मुसाफिर सैयद और पूरा माहौल एक तरफ, तो उन लोगों ने भी उसी की हमजबानी करनी शुरू कर दी। अब फिर फैसला हुआ कि ये सैयद जो अशरफ सिमना है, जब ये जुमा के दिन मस्जिद में आएंगे तो हम इन पर फतवा लगाएंगे, इन पे फतवा लगाया जाएगा शियत और राफजियत का। जुमा के दिन ये आए। अब मखदूम साहब को इसकी इत्तला दी गई, हजरत आप जुमा के दिन मस्जिद में जाएंगे तो वो सब प्लान बना चुके हैं फतवा लगाने का। फतवा लगाने का उन्होंने प्लान बनाया। मखदूम साहब ने कहा ठीक है मियां, जुमा आने दो फिर देखेंगे। मखदूम साहब ने कहा जुमा आने दो देखेंगे। जुमा का दिन आया, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि मुफ्तियों के घर में भी पानी भर गया, कोई जुमा के लिए मस्जिद नहीं जा सका। मैं कोई बेअदबी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास ये किताब पड़ी हुई, इसमें से मैं पढ़ रहा हूं, ये किताब है मेरे पास। मैं किताब आजकल साथ में लाता हूं ताकि आप लोग तो मेरी बात पे यकीन करते हैं, जो दीवार के पीछे बैठ के सुनते हैं वो ये ना कहें कि देखो अब अपने पीर की बात आई तो भी मुबालगा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा। जितनी मखदूम साहब पे किताबें लिखी हुई है, हालांकि मुझे अल्लाह की तौफीक से सब याद है, यानी मुझे मेरे ज़हन में है, फिर भी मैं सामने किताब रखता हूं, मेरे रब का बड़ा करम है, फिर मैं रख लेता हूं ताकि जगह पर भी अगर कोई पूछे तो मैं कभी लो भाई देख लो, चलो तुम्हारा शौक भी पूरा कर लो। हालांकि ऐसी बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं
کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ جو وہ ہم اپنی ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ان علماء سے پوچھو، پڑھنا آسان ہے، گڑھنا مشکل ہے. تو ابھی ہم اتنے ذہین نہیں ہوئے کہ پڑھے بغیر گڑھ لیں گے. وہ بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں جو گڑھ لیتے ہیں. ہمیں تو کیونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے گڑھنے کی، اس لیے ہمیں مشکل سے تھوڑا سا پڑھ لینا پڑتا ہے تاکہ آپ کو بتا دیں. بہرحال میں نے ایسی تفریح تباہ کے لیے کہہ دیا. آج میرے مخدوم کا عرس ہے، میری طبیعت بہت خوش ہے آج. بلکہ اگر میں جو ہے وہ یہ نعت کی محفل ہوتی تو میں رنگ بھی پڑتا کہ آج رنگ ہے ایما رنگ ہری، میرے اشرف کے گھر رنگ ہے. اس لیے کہ بڑی خیرات ہے، بڑی شفقتیں، بڑا کرم ہے اس چوکھٹ کا بڑا کرم. اگر اللہ زندگی میں موقع دے تو کم سے کم ایک بار مخدومی چوکھٹ پر حاضری ضرور لگانا. اس لیے کہ میرے مخدوم نے فرمایا، مخدوم سمنا فرماتے ہیں، جو عقیدت کے ساتھ میری چوکھٹ پہ آئے گا اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دے گا. اگر کوئی بدبختی سے نجات چاہتا ہے وہ تو اشرف سمنا کی چوکھٹ پر جائے. ہاں لیکن وہاں جانا تو سیٹ صاحب بن کے مت جانا، پیر صاحب بن کے مت جانا، علامہ محقق اور خطیب بن کر کے مت جانا. مخدوم صاحب کے یہاں جانا تو صرف غلام بن کر کے جانا، پھر دیکھنا کہ مخدوم کے جلووں کی رانائیاں کیا ہیں. ہاں دیکھنا پھر ان کے کرم کی برسات کیا ہے. انہوں نے فرمایا جو میری چوکھٹ پہ آئے گا میں جو وہ اللہ اس کی بدبختی کا خاتمہ کر دے گا. ہو سکے تو زندگی میں نیت کر لو آج. ہمارا تو مقصد ہی ہے بزرگوں سے جوڑنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو آپ نیت کر لو کہ اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے. اور میری اللہ کا کرم ہے مجھ پر، سال میں 3-4 بار میرے مخدوم مجھے بلا ہی لیتے ہیں اور میں چلا جاتا ہوں. ان کا بڑا کرم ہے، بڑے عنایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان عنایتوں کو قائم رکھے. اور مخدوم صاحب نے فرمایا بھئی جمعہ آنے دو. پھر جمعہ آیا تو پانی بھر گیا اور بیچارے جمعہ پڑھنے بھی نہیں جا سکے. جو فتویٰ لے کر کے چلے تھے کہ فتویٰ لگائیں گے، وہ جمعہ بھی جو وہ پڑھنے نہیں جا سکے. کہا تو پھر بات ہوئی بھئی جمعہ نہیں پڑھنے جا سکے، فتویٰ بھی نہیں لگا پائے اشرف پر. تو کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ جمعہ پھر آئے گا، آئندہ جمعہ پھر جائیں گے. تو محققین لکھتے ہیں کہ دوسرا جمعہ آیا. پہلے جمعے میں تو چلو بارش ہو گئی اتفاق سے، دوسرا جمعہ آیا تو پھر کسی نے کہا حضور، اس لیے کہ مخدوم صاحب کے چاہنے والے بھی تھے نا تو ان کو فکر تھی کہ بھئی ہمارے مخدوم پہ کیا فتویٰ لگ جائے گا. ہاں تو ان کو فکر بھی تھی کہ کیا فتویٰ لگے گا. یاد رکھیے جو فتوے قانون اسلام اور شریعت اسلامیہ کے مطابق دیے جاتے ہیں ان فتووں کی اہمیت سر اور آنکھوں پر ہے. لیکن جو فتوے بچوں کا کھیل بن جاتے ہیں اور جن فتووں میں ایمان اور کفر، لوگ اس کو اپنی طبیعت اور اپنی نفسانیت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، پھر ایسے فتوے جوتے کی نوک پر رکھے جاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت اور شریعت کے دلائل جو ہے نا وہ قابل قبول اور سر آنکھوں پر ہے. ہر کوئی راستہ چلتا ہوا اپنی نفسانیت کی بنیاد پہ کسی کو مومن کہہ دے، کسی کو کافر کہہ دے، کسی کو کچھ کہہ دے، ایسوں کا اعتبار نہیں ہے. ہم ان فتووں کا احترام کرتے ہیں جو حضور مفتی اعظم کی طرز پر دیے جاتے ہیں. ہم ان فتووں کی تعظیم کرتے ہیں جو مجاہد ملت اور حافظ ملت کے رنگ میں دیے جاتے ہیں. ہم ان فتووں کا احترام کرتے ہیں جو فضل خیرآبادی کے رنگ میں دیے جاتے ہیں. جو فتوے شوکانی اور ابن تیمیہ کے ذوق کے ساتھ دیے جائے، جو مشین گنیں چلائی جائے شرک اور کفر کی، ایسے فتووں کو ہم جوتوں کی نوک پر مارتے ہیں. اور یاد رکھنا کہ اسلام اور سنیت کی سند بغداد اور مدینے سے ملتی ہے. اسلام اور سنیت کی سند بغداد اور مدینے سے ملتی ہے. اس لیے اشرف سمنا کو فتوے کی کوئی فکر نہ تھی. آپ کے ماننے والوں کو فکر تھی کہ فتویٰ کیا لگے گا. میں آج سے تقریباً 6 یا 650 سال پہلے کے ماحول میں آپ کو سیر کرانا چاہتا ہوں کہ کیسا ماحول رہا ہوگا کہ ایک بندہ مولائے کائنات کی تعریف کرتا ہے اپنے جد کی، اور اس پر کفر کا فتویٰ، اس پر شیعت اور رافضیت کا فتویٰ اشرف سمنا پر. اور جمعہ کا انتظار ہے کہ جمعہ میں ہم پبلک میں اس کا اعلان کریں گے. سرکار اشرف سمنا نے کہا آنے دو پھر جمعہ. دوسرا جمعہ آیا، پھر اتنی بارش ہوئی کہ صاحب کلام و افتاء بھی مسجد تک نہ جا سکے. کہا چلو بھئی دوسرا ہفتہ آ گیا تو تیسرے ہفتے کا پھر انتظار کریں. تیسرا ہفتہ پھر آیا تو کہا کہ اب تو جائیں گے
تو ایک صاحب تھے جن کو تاریخ میں سید خان کے نام سے یاد کیا گیا ہے. ان کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا کہ اشرف سمنا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان سے کہہ دو کہ اگر یہ اسی طرح فتوے کی بات کرتے رہے تو یہ جمعہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. ان سے کہو کہ جا کے معذرت کریں، معاملہ کریں، گفتگو کریں ادب کے ساتھ. تو پھر اس کے بعد انہوں نے بات بتائی کہ جمعہ کبھی نہیں پڑھ سکو گے اگر ان کے پیچھے اس طرح سے پڑے رہے. تو پھر ان کو احساس ہوا، انہوں نے احساس کیا اور پھر مخدوم صاحب سے انہوں نے کہا کہ آپ نے علی مرتضیٰ کے فضائل زیادہ کیوں بیان کیے. ایک بات تو یہ تھی کہ کوئی رافضی کوئی شیعہ شیخین کی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کر سکتا. بھائی کوئی رافضی ہوگا شیعہ ہوگا تو وہ صدیق اکبر فاروق اعظم کی شان کیوں بیان کرے گا؟ تو لیکن جو صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کی شان بیان کر رہا ہے پھر وہ شیعہ رافضی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مولا کائنات نے ان کو بتایا کہ اگر یہ بات جو اعتراض تم مجھ پہ کر رہے ہو، اگر میں غیر سید ہوتا تو آپ کا اعتراض کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا کہ ان کے لیے کم لکھا ان کے لیے زیادہ کیوں لکھا. سیدوں کو یہ چھوٹ تمہیں دینی چاہیے کیونکہ علی مرتضیٰ سیدوں کے باپ ہیں اور ہر آدمی اپنے باپ کی تعریف میں مبالغہ کرتا ہے. ارے جب تو اپنے باپ کی تعریف میں مبالغہ کرتا ہے، اگر کسی اشرف سمنا صحیح النسب سید نے مولا کائنات کے فضائل زیادہ بیان کر دیے ہیں تو اس میں تیرے لیے تکلیف کی کیا بات ہے؟ تیرے لیے کیا تکلیف کی بات ہے؟ تو آپ نے یہ جواب عنایت فرمایا. اللہ اکبر. ماننے والوں نے مانا، توبہ کرنے والوں نے توبہ کی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو نہیں مانے. مخدوم صاحب سے انہوں نے معافی مانگی، مخدوم صاحب نے سب کے لیے جو ہے وہ دعا کی. لیکن کچھ ایسے تھے، مخدوم صاحب نے فرمایا تمہاری بدبختی کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور تم بڑی مصیبت میں گرفتار کیے جاؤ گے. فتوے بازوں، مخدوم صاحب نے فرمایا تم بڑی مصیبت میں گرفتار کیے جاؤ گے. اور یہ مخدوم صاحب کی بد دعا کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی مصیبت میں گرفتار فرمایا. یہ مخدوم صاحب کا ہوا علم ظاہری کے اعتبار سے مقام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.